subscribe my channel. جشن غوث البنا جشن غوث البنا علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ ممبر نور پر موقع علماء کرام و شرائع نائبان رسول و مہمان رسول بزرگ و دوست و عزیز بچوں و عزت مآب پردان شیمان بہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرات بہت دیر سے نعت و مقربت کے اشعار سماعت کر رہے ہیں. اس سے پیشتر حضرت حافظ قاری مولانا محمد مبشر صاحب اشرفی سے بھی مختصر انداز میں اور بڑی جامع گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. یہ پروگرام آج سے نہیں تقریباً 25 سال سے ہو رہا ہے. بہت بڑے خوش نصیب ہیں حاجی وسیم صاحب جو سال میں ایک بار اس پروگرام کو بڑی عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں اور پورا سال سرکار سیدنا حضور غوث اعظم کا صدقہ کرتے ہیں. واقعی بہت خوش نصیب ہیں جو 11ویں شریف کے مہینے میں جو ہے بڑے پیر کے نام پر محفلیں سجاتے ہیں, لنگر تقسیم کرتے ہیں. یہ بہت ہی نصیب کی بات ہے اور کافی عرصے کے بعد یہ ناچیز فقیر حاضر آیا. بیچ میں کئی جگہ آنا جانا ہوا. حافظ وسیم صاحب کا فون گیا کئی دن پہلے, حاجی وسیم صاحب ذی نصیب یہ تاریخ میں یہی تھا مدرسے میں, اس لیے میں نے فوراً ہاں کر دیا, ورنہ کئی دنوں سے میوات کے علاقے میں بول کے آیا. طبیعت ناسازی علماء اکرام بالکل شباب پہ جوانی میں آپ کے سامنے اسٹیج پر نو افروز ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے اور ان کی آوازیں آپ سماعت فرمائیں گے. چند منٹ کے لیے حاضر ہوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. آئیے فرق محبت کے ساتھ درود پاک ایک بار پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ ابدا کرما. آئیے کچھ منقبت کی بھی فرمائش ہے اور اپنی عادت کے معمول ٹھیک ہے میں منقبت کے چند اشعار پیش کروں گا. بڑے زمانے کے بعد حاجی وسیم صاحب سے ملاقات بھی ہے. انہوں نے محبت کے ساتھ دعوت کی فقیر حاضر آیا آپ سب کے بیچ. تو منقبت سے قبل اپنی عادت کے معمول اور یہ وصول بھی یہی ہے کہ پہلے نعت پاک چاہے بہت ہی مختصر انداز میں. نعت پاک کے میں صرف قطع کی شکل میں 2 شعر پیش کر رہا ہوں. اس میں بھی ایک شعر نعت پاک کے, دوسرا شعر منقبت ہوں گے. آپ سماعت فرمائیں مکمل دعا کے ساتھ. ارشاد درود پاک ایک بار اور پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک نظر میں دیکھیے عمر, سبحان اللہ. ایک نظر میں دیکھیے عمر, مومنوں کی جان ہو گیا. ایک نظر میں ایک نظر میں ایک نظر میں دیکھیے عمری مومنوں کی جان
کی جان ہو گیا میرے مصطفیٰ کے پاؤں کو چھو کے آسمان ہو گیا نعرہ رسالت جشن غوث الورا مسلک اعلی حضرت واہ سبحان اللہ کی نظری میں دیکھیے مومنوں کی جان ہو گیا مومنوں کی جان ہو گیا میرے مصطفیٰ کے پاؤں کو چھو کے آسمان ہو گیا میرے مصطفیٰ کے پاؤں کو چھو کے آسمان ہو گیا اسی نعتیہ کلام کے اندر منقبت کا ایک شعر ہے اس کو سماعت فرما لیں محبت کے ساتھ اللہ اللہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں اللہ اللہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں اور تلاوتوں کی برکتیں ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن آیا ایک بچہ ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گیا ایک نظر میں دیکھے عمر مومنوں کی جان ہو گیا محبت کے ساتھ دوسرے پاک پڑھے منقبت کے اشعار میں پیش کرو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کیجئے گا حدیث صاحب میری زندگی کے رہبر میری زندگی کے رہبر بڑے پیر غوث اعظم میری زندگی کے رہبر بڑے پیر غوث اعظم میری زندگی کے میری زندگی کے بڑے پیر غوث اعظم نہیں تم سا کوئی رہبر نہیں تم سا کوئی رہبر بڑے پیر غوث اعظم نہیں تم سا کوئی رہبر بڑے پیر غوث اعظم میرے دل کی آرزو
دعا کری لہو لہو بن کے تیرا نا کر لہو بن کے تیرا نا کر بڑے پیر غوث اعظم لہو بن کے تیرا نا کر بڑے پیر غوث اعظم ابھی تو جگہ دو قسم ابھی تو جگہ دو قسم اپنی دکھا دو سرور اے اولیاء کے سرور بڑے پیر غوث اعظم اے اولیاء کے سرور بڑے پیر غوث اعظم ماشاءاللہ محبوب سبحانی شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا نام دنیا کے کسی کونے میں کوئی بھی شخص وہی لے سکتا ہے جب تک کہ میں چاہوں اگر میں یہ چاہوں اگر میں نہ چاہوں تو کسی کی ہمت نہیں کہ وہ نام لے آج ہم آپ جو بھی نام لے رہے ہیں سرکار غوث پاک کا کرم والا کرم اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگوں نے ایک مریض کو لے کر پہنچ وہ مریض جسے بڑے بڑے ڈاکٹر حکیم ایک دم جواب دیا اب یہ صحیح نہیں ہو سکتا اب کچھ دن کے مہمان ہیں انتظار کیجیے باہر گئے اسی گھر کے پاس میں سرکار غوث پاک کا مرید ان کے مشورے پر گھر والوں نے اس مریض کو چارپائی میں لیٹا کر جنازے کی شکل میں سرکار غوث پاک کی بارگاہ حضور اسے آپ صحیح کر دیں آپ بہت بڑے اللہ کے ولی سرکار غوث پاک نے دیکھا ایک بار دیکھنے کے بعد آپ نے بھی فرمایا کہ یہ تو یہ جانبل ہے جسے لینے کی یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی اسے گھر لے کر کے جاؤ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا کچھ دن کے لیے واقعی مہمان ہیں تو جو حضور سیدنا غوث پاک کا مرید اس نے کہا سرکار گھر والوں نے اسے یہاں پر اس نیت سے لے کر آیا ہے کہ اگر اس کی موت ہو تو آپ کی ہی دہلیز پر موت آئے ورنہ اس کو شفا ملے تو آپ کے در سے شفا سبحان اللہ کہیے جب کہ سبحان اللہ سیدنا حضور غوث اعظم نے فرمایا اچھا یہ بات آپ اٹھ کر چلنے لگے دو چار قدم چلے اور اس کے بعد نیچے سے کچھ اٹھایا آپ نے اور اس مریض کے منہ میں ڈالا وہ مریض جو چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا تھا اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے گھر والوں نے فرمایا حضور آخر ماجرا کیا ہے اچھے ڈاکٹر حکیموں نے اس شخص کو جواب دے دیا آپ نے کیا ایسی چیز منہ میں ڈالا جو بالکل اٹھ کر بیٹھ گیا اور کھڑا ہو گیا نعرہ لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت زندہ باد مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا ہر سنی مسلمان، ہندوستان کا ہر سنی مسلمان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ جن کا انتظار تھا آپ کو آپ اپنے ماتھے کی اسے آپ دیدار کر رہے ہیں۔ علامہ اور مصطفیٰ صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، ہمارے بہت پرانے جگری یار حضرت مولانا شکیل جیسی صاحب تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ، اور کافی علماء کرام اس وقت دم غفیر ہے اور اسٹیج پر درود پاک پڑھیں، پھر آگے بات پڑھاؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد البارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہ مریض بیٹھ نہیں سکتا تھا، کھڑا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، آپ نے کون ایسی چیز ان کے منہ میں ڈالا کہ مریض اٹھ کر کھڑا ہو گیا؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کچھ نہیں، بس میرے مدرسے کے طلباء کرام کے قدموں کے نیچے کے گھاس کے کچھ تنکے میں نے اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے سرکار غوث پاک کے مدرسے کے طلباء کرام جنہیں مہمان رسول کہتے ہیں، حضرات یہ بچے جب تک مدرسے میں رہ کر دینی تعلیم حاصل کریں گے یہ مہمان رسول ہیں، رسول کے مہمان ہیں، ان کا مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو سرکار غوث پاک کے مدرسے کے طلباء کرام کے قدموں کے نیچے کے گھاس کا جب یہ عالم ہے تو سرکار حضور غوث اعظم کے قدموں کے نیچے کے گھاس کے تنکے کا کیا عالم ہوگا؟ حضرات واقعی غوث اعظم کا جو ہے کیا اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ اکبر، آپ 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہو گئے، آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ آپ کی انگلی پکڑ کر مکتب میں مولوی صاحب اس کی بسم اللہ خالی کرائیے، اس کو پڑھائیے۔ مولوی صاحب پڑھاتے ہیں، پڑھ بیٹے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عبد القادر توز پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھایا جا رہا ہے تسمیہ پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، خاموش ہو جاتے ہیں، پہلا پارہ پڑھایا جا رہا ہے، خاموش ہے، سیقون کا پارہ پڑھایا جا رہا ہے، خاموش ہے، تلک الرسل پڑھایا جا رہا ہے، خاموش ہے، لن تنالوا البر پڑھایا جا رہا ہے، خاموش ہے، والمحسنات پڑھایا جا رہا ہے، خاموش ہے، ایک کے بعد دیگر 17واں پارے تک پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ کی زبان بند ہے مگر اچانک جیسے ہی 18واں پارہ شروع کیا گیا آپ کی زبان کھل جاتی ہے، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ استاد محترم فرماتے ہیں عبد القادر تو پڑھنے آیا ہے کہ پڑھانے آیا ہے؟ استاد محترم نے فرمایا نہیں حضور میں تو پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کیسے؟ جب میں نے ایک طرف سے 17 پارے تک پڑھانے کی کوشش کی آپ کی زبان بند رہی، اور جیسے ہی میں نے 18واں شروع کیا پڑھنا شروع کیا یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو سید کا حضور غوث اعظم اس 4 سالہ 4 مہینے 4 دن کی عمر میں فرماتے ہیں استاد محترم بات یہ ہے کہ جب میں ماں کے شکم میں تھا میری ماں ام الخیر فاطمہ جب روٹی کے لیے آٹا گوندتی تھی تو پہلے قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتی تھی، میں ماں کے شکم میں رہ کر سن کے اسے یاد کر لیا کرتا تھا۔ میری ماں جب صحن میں جھاڑو لگاتی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت کرتی جا رہی تھی، میں اسے سن کے یاد کر لیا کرتا تھا۔ میری ماں جب چکی پہ آٹا پیسا کرتی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتی تھی، میں اسے سن کے یاد کر لیا کرتا تھا۔ میری ماں جب سلائی کرنے کے لیے بیٹھتی تھی مشین پر تو قرآن پاک کی تلاوت کرتی جا رہی تھی، میں اسے سن کے یاد کر لیا کرتا تھا۔ جب تک
میں ماں کے شکم میں رہا، اس دوران میری والدہ محترمہ ام الخیر فاطمہ 17 پارے تک تلاوت کر چکی تھی اور میں اسے سن سن کر 17 پارے کا حافظ بن گیا. اس لیے میں خاموش تھا کہ جو ایک مرتبہ میں نے پڑھ لیا ہے دوبارہ میں کیسے پڑھوں. اللہ اللہ. تبھی تو شاعر کہتا ہے، تبھی تو شاعر کہتا ہے، ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا. ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا. آپ کی ماں بھی اللہ والی، آپ کی ماں بھی اللہ والی. غوث اعظم جیلانی، آپ کی ماں بھی اللہ والی. غوث اعظم جیلانی. آپ نرالے شان نرالی. غوث اعظم جیلانی. بھرد میری بھرد میری جھولی خالی. غوث اعظم جیلانی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، صبر کے ساتھ ہو جاؤ. وقت بہت کم ہے. ہم جیسے ہم میزبان ہو کر اگر ہم ہی لوگ مائک پہ چپک جائیں گے تو پھر مہمانوں کا کیا عالم ہوگا. اس لیے اگر ہم مہمانوں کے سامنے مائک پر گھنٹوں بیٹھے رہیں پڑھتے رہیں بولتے رہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ سورج کو ہاتھ دکھانا ہوگا. میں اس لیے بول نہیں سکتا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe my channel